السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر ساجد حمید ہے اور میں ایک نیورولوجسٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پارکنسن ڈیزیز کے بارے میں۔ پارکنسن ڈیزیز ایک دماغی بیماری ہے اور عموماً یہ بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے، یعنی جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے ان میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ کچھ کم عمر کے افراد 50 سال 40 سال ایون بہت ریئرلی 40 سال سے کم عمر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً یہ 60 سال کے اوپر والے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اسے عام طور پہ پارکنسن ڈیزیز کو ریشے کی بیماری بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہاتھ کا ریشہ، ہاتھ ہلنا، یہ عام اس کی علامات ہیں۔ اچھا، پارکنسن ڈیزیز جو ہے وہ 60 سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ عام نیورولوجیکل بیماری پائی جاتی ہے، تو یہ اتنی ریئر نہیں ہے، یہ کافی عام طور دیکھی جاتی ہے۔ پارکنسن ڈیزیز بیماری میں پارکنسن ڈیزیز کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ دماغ کا کچھ حصہ ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جو ایک قسم کا کیمیکل بناتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ کیونکہ دماغ کا وہ اسے ڈوپامین بنانا کم کر دیتا ہے، اس لیے ڈوپامین کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم میں کچھ علامات پیدا ہوتی ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، چونکہ وہ دماغ کا حصہ جو ہے وہ ایٹروفی ہو جاتی ہے، اس کی شرنکن ہو جاتا ہے، اس کے سیلز جو ہے وہ کام کرنا کم کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ابھی تک بدقسمتی سے ایسی کوئی دوائی نہیں ہے جو اس کو اسٹاپ کرے یا واپس صحیح کرے۔ بدقسمتی سے یہ بیماری اسی لیے آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے، لیکن آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آپ کی ایکٹیویٹیز کافی حد تک متاثر ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ تو جو پارکنسن ڈیزیز کی سب سے عام علامات جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ عموماً جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، جب یہ کوئی ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کر رہے، ہاتھ ان کے رکھے ہوئے ہوں، تو اس ٹائم یہ ہاتھ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کوئی کام کر رہے ہوں، چائے پی رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، تو اس ٹائم یہ ہلنا کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، یہ بڑے اسٹف ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، کہ اگر آپ ہاتھ، بازو، ٹانگیں دیکھیں تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ سلو ہو جاتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، اور شروع میں یہ سمجھا جاتا ہے شاید یہ عمر کی وجہ سے ہے، یہ سلو ہو چکے ہیں، لیکن عمر کا تقاضا تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بیماری کی وجہ سے سلو ہو جاتے ہیں، کام کاج میں سلو ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے میں سلو ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے فیشل ایکسپریشنز کم ہو جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا وہ خوش ہوں، غصے میں ہوں، گھبرائے ہوئے ہوں، دکھی ہوں، ان کے فیشل ایکسپریشن سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان کا جو آواز ہوتا ہے وہ مونوٹونس ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں اگر ہم ایکسائٹڈ ہوں تو ہمارا آواز تھوڑا سا تیز ہو جاتا ہے، اب دکھ میں ہوں آواز تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، کوئی چیز بتا رہے ہوں تو ہماری ویریشن ہوتی ہے آواز میں، تو ان کی آواز میں بھی ویریشن آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور ایک جیسا ہوتا ہے۔ وہ اچھی خبر بتا رہے ہوں پھر بھی ویسا ہی ٹون ہوگا، بری خبر بتا رہے ہو ویسا ہی ٹون ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کا چلنے پھرنے میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ جو دونوں بازو ہیں وہ کم ہلاتے ہیں، اگر وہ چلے تو نارملی بندہ چل رہا ہوتا ہے تو بازو چلا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جب چلیں تو ان کے بازو کم چل رہے ہوتے ہیں، یا تو بالکل کم چلیں گے یا بالکل رکے ہوئے ہوں گے۔ اب پارکنسن ڈیزیز جب شروع ہوتی ہے تو عموماً ایک طرف زیادہ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی ایک بازو رائٹ یا لیفٹ ایک بازو زیادہ متاثر ہو، تو ہو سکتا ہے ایک زیادہ کانپے دوسرے کے مقابلے میں، یا چلتے ہوئے ایک بازو کی موومنٹس کم ہو۔ یہ عموماً دیکھا گیا، لیکن آگے چل کے کچھ سالوں بعد دونوں بازو دونوں طرف یہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ چلنے میں تھوڑا سا جھک کے چلتے ہیں اور یہ قدم بڑے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہیں۔ جیسے جیسے بیماری بڑھ جاتی ہے تو ان کو چلنا شروع کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، یعنی وہ کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن چلنا شروع کرنے میں انہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔
اسی طرح سے اگر آپ چل رہے ہیں تو رکنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے, اسٹاپ نہیں کر سکتے. یا کروٹ لینی ہو, ٹرن کرنا ہو, سیدھے چل رہے ہو ابھی ٹرن کرنا ہے رائٹ یا لیفٹ, تو ٹرن کرنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے, یا واپس آنے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ آگے آہستہ آہستہ یہ ان میں چیزیں دیکھی گئی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جاتا ہے ذہنی طور پہ ان کی یادداشت کے مسئلے ہو سکتے ہیں, کھانے پینے کے مسئلے ہو جاتے ہیں, ان کو نگلنے میں مسئلہ ہوتا ہے, اور یہ کافی ان کی صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہو منہ سے, کوئی پانی پی رہے ہو, کچھ کھا رہے ہو, اور وہ آپ صحیح نگل نہیں پا رہے, تو بجائے وہ پیٹ میں جانے کے آپ کے لنگس سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. اگر سانس کی نالی میں چلا جائے پھر انفیکشنز ہو جاتے ہیں, سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے, اور یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ان مریضوں کے لیے. اس لیے جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہ سوالوئنگ والی چیز وہ ڈاکٹر صاحب پوچھتے بھی ہیں, ان کے بارے میں دیکھنا بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ ایسی کوئی چیز نوٹ کریں تو ڈاکٹر کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ سانس لینے میں یہ دشواری آ رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پارکنسن ڈیزیز کو اگر یادداشت کے مسئلے ہو تو کبھی کبھی ہیلوسینیشنز ہو جاتی ہیں. اب ہیلوسینیشن ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ایسے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں. یعنی انہیں محسوس ہوتا ہے میرے ساتھ کوئی میرا دوست بیٹھا ہوا ہے, میرا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے, جبکہ حالانکہ کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوتا, ان کو لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسی ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں, اور ان لوگوں میں پھر ڈپریشن, انزائٹی, یہ چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. پارکنسن ڈیزیز کے لوگوں میں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ ان کی لکھائی چھوٹی ہو جاتی ہے, اور جیسے لکھنا مشکل ہو جاتا ہے, دوسرے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ رائٹنگ چھوٹی ہو جاتی ہے, یا ان کی سگنیچرز, ان کے دستخط کافی چھوٹے ہو جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. تو کافی دفعہ تو انہیں جیسے بینک سے چیک واپس آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ کی رائٹنگ لگی نہیں رہی, اور ان کی زبان, بات کرنا, آواز تبدیل ہو جاتی ہے, اتنی ہو سکتی ہے کہ سمجھ ہی نہ آئے لوگوں کو. تو یہ کچھ علامات ہیں پارکنسن ڈیزیز کی, لیکن جیسے میں نے کہا یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. تو یہ سالوں کی بات ہو رہی ہے, کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہو رہی ہے, اور ضروری نہیں ہے سب لوگوں میں علامات شروع سے ہوں. ہو سکتا ہے شروع میں صرف ہاتھ کانپ رہا ہو یا تھوڑا سلے ہو رہے ہوں, آہستہ آہستہ ان کو دوسری علامات بھی ہونا شروع ہوں, اور عموماً اس میں کافی 5, 10 سال, 15 سال اتنا عرصہ لگ جاتا ہے. اس پارکنسن ڈیزیز کی وجہ سے کسی کی عمر چھوٹی نہیں ہوتی, وہ اپنی عمر ویسے ہی جتنی ہوتی ہے ویسے ہی رہتے ہیں. ہاں, کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں, اسپیشلی جب نگلنے میں مسئلہ ہو رہا ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کچھ لے رہے ہوں تو منہ سے لے رہے ہیں, اور وہ پیٹ میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں جا رہا ہو, تو وہ ایک الگ ایشو ہو جاتا ہے. اب اس کا علاج ہے نہیں ہے. اچھا, ہمارے پاس کافی ایسی دوائیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں سمٹومیٹک کنٹرول, یعنی ان کے جو سمٹمس ہیں, ان کی علامات ہیں, ان کو کنٹرول کر دیتی ہے. جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوائی ہے وہ لیویڈوپا کاربیڈوپا کہتے ہیں ہم اسے. ہوتا کیا ہے, جیسے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا, یہ بیماری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ایک دماغ میں کیمیکل ہوتا ہے ڈوپامین, وہ نہیں بن رہا ہوتا. تو ہم کیا کرتے ہیں, دوائی کے ذریعے ایک کمپاؤنڈ دیتے ہیں لیووڈوپا جسم میں جا کے ڈوپامین بن جاتا ہے. تو جو ڈوپامین کی کمی تھی وہ لیووڈوپا دینے کی وجہ سے وہ ڈوپامین کی کمی پوری ہو جاتی ہے, اور جو علامات ہیں, ہاتھ کانپنا, سلو ہو جانا, سخت ہو جانا, یہ علامات کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں. کیونکہ اس دوا کا اثر جو ہوتا ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے, 4 سے 6 گھنٹے عموماً. تو جیسے ہی دوائی کا اثر کم ہو جاتا ہے, واپس وہ سارے علامات واپس آ جاتے ہیں. وہ ہاتھ کانپنا واپس آ جاتا ہے, جسم میں سردی واپس آ جاتی ہے, چلنے پھرنے میں مشکلات واپس آ جاتے ہیں. اس لیے پارکنسن ڈیزیز کی دوائیاں جو ہیں وہ عموماً لوگوں کو بار بار دینی پڑتی ہیں, یعنی ہر 4 گھنٹے بعد, 6 گھنٹے بعد, ڈپینڈ کرتا ہے ان کی کنڈیشن کیسی ہے, اس حساب سے ان کو بار بار دینی پڑتی ہے. اور یہ سمٹومیٹک کنٹرول کے لیے ہیں, یعنی علامات بہتر کریں گی, لیکن جو بیماری ہے بیماری کو ختم نہیں کرے گی. بیماری پارکنسن ڈیزیز کی ویسے ہی چلتی جائے گی, وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. آپ دوائی لیں یا دوائی نہ لیں, یہ ویسے ہی بڑھے گی.
ہمارے پاس ایسی ابھی تک کوئی دوائی موجود نہیں ہے جس سے یہ اسپیڈ جو بڑھنے کی ہے یہ سلو ہو جائے. اچھا تو پھر دوائی نہ لیں. دوائی تو لینی چاہیے کیونکہ آپ جب اتنے کانپ رہے ہوں, گھوم پھر نہیں سکتے, آپ کی ایکٹیویٹیز متاثر ہوں, تو آپ کی کوالٹی آف لائف کافی خراب ہو جاتی ہے. اور اسی لیے دوائی لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ روٹین کے کام کر سکیں ساری چیزیں. تو دوائی صرف علامات کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگر یہ دوائی ہوتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں, وہ ہر دوائی کے مختلف ہوتے ہیں. وہ آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. اگر آپ کے پاس خدا نہ خواستہ ایسی بیماری ہو آپ کو یا آپ کے کسی رشتہ دار کو, تو وہ آپ سے زیادہ ڈسکس کریں گے. اچھا تو یہ دوائیاں تو ہوتی ہیں علامات کنٹرول کرنے کے لیے. جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے دوائی کا ڈوز بھی بڑھانا ہوتا ہے. سپوز جب بیماری ہم نے ڈاکٹر صاحب نے پہلی دیکھی تھی, شروع میں تھی, تو تھوڑا سا ڈوپامین کم بن رہا تھا دماغ میں, تو میں تھوڑا سا لیوا ڈوپا دے رہا پڑ رہا تھا تاکہ وہ سمٹم کنٹرول ہو جائے. پر جیسے جیسے بیماری بڑھ رہی ہے ڈوپامین کم بن رہا ہے, مزید کم بن رہا ہے, تو ہمیں اتنا زیادہ دینا پڑے گا تاکہ علامات کنٹرول ہو. اسی لیے ان مریضوں کے لیے تو آہستہ آہستہ ان کی دوائی کا ڈوز بڑھانا پڑتا ہے. پھر جیسے جیسے دوائی کا ڈوز بڑھانا پڑتا ہے تو کچھ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہونے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں. اگر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوں یا دوائی اتنا زیادہ اثر نہ کر رہی ہو تو پھر کچھ سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ڈیپ برین اسٹیمولیشن, یا اس کا شارٹ فارم ہوتا ہے DBS, D فار ڈیپ, B فار برین, S فار اسٹیمولیشن. اب ڈیپ برین اسٹیمولیشن میں کیا ہوتا ہے, پہلے تو آپ کے ڈاکٹر معائنہ کرے گا آپ کو ڈیپ برین اسٹیمولیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ہر مریض کے لیے یہ سرجری نہیں ہوتی. کچھ ہی مریض ہیں جن کا ان کو فائدہ ہوگا تو آپ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. پر اگر آپ کے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں سرجری ہو سکتی ہے, تو ایک نیورو سرجن کیا کرے گا, کیونکہ سرجری ہے تو نیورو سرجن کرتے ہیں, تو یہاں پہ 2 سوراخ بنائیں گے اور وہاں سے 2 تاریں جائیں گی. تاریں دماغ کے اندر حصے جا کے وہاں پہ رہیں گی. اب تاروں کی جو ٹپ ہے, جیسے یہ ہماری پین ہے, پین کی ٹپ ہے, اس طرح سے جو تار ہے, تار کی جو ٹپ ہے اس میں الیکٹروڈ لگا ہوتا ہے. اب وہ الیکٹروڈ کیا کرتا ہے, وہاں سے کرنٹ دے رہا ہوتا ہے. کرنٹ دینے سے کیا ہوتا ہے, جو ہمارا دماغ کے حصے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں, ان کو زیادہ کرنٹ دینے کی وجہ سے ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے, یا کرنٹ جتنی دیر تک چل رہا ہے اتنی دیر کے لیے اسے ہم اسٹن کر دیتے ہیں, یعنی اسے ہم بے ہوش کر دیتے ہیں. اس حصے کو ہم ناکارہ بنا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام فی الحال چھوڑے, تاکہ ہاتھ ہلنا, جسم میں سختی, سلونیس, ساری چیزیں یہ بہتر ہو جائے. اچھا چونکہ وہ وائرس دماغ میں اندر ہوتی ہیں تو وہ کافی لوگوں کے لیے تو پرماننٹ ہوتی ہیں. اگر کوئی چاہے تو نکال سکتے ہیں, لیکن یوزلی یہ پڑی ہوئی ہوتی ہے کافی سالوں کے سال, ایون ساری عمر تک. اور یہ تاریں جو ہیں دماغ کے اندر لگی ہوتی ہیں, اوپر سے پھر یہ آپ کی اسکن کے اندر, چمڑی کے اندر ہی وہ آ کے یہاں سے کانوں کے پیچھے جا کے اور چیسٹ پہ اس کی ایک بیٹری لگی ہوتی ہے. اب یہ بیٹری آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ وہ اسکرین کے پیچھے ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. ہاں ہاتھ لگائیں گے آپ تو پتہ چل جائے گا. یہاں پہ تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا اسکار نشان ہو کیونکہ انہوں نے چیر لگا کے بیٹری اندر ڈالی ہوتی ہے. یا کانوں کے پیچھے ہو سکتا ہے آپ کو تار محسوس ہو, لیکن کوئی اور انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی کوئی سرجری ہوئی ہوئی ہے, آپ کے دماغ میں تاریں لگی ہوئی ہیں. اب ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آپ سرجری کے بعد وہ جو الیکٹروڈ ہے اس میں کتنی اسٹیمولیشن دینی ہے وہ ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کی بیماری کم ہو تو عموماً کم اسٹیمولیشن دینی ہوتی ہے, جیسے جیسے بیماری زیادہ ہو تو اسٹیمولیشن آہستہ آہستہ بڑھانی ہوتی ہے. اب DBS کا فائدہ کیا ہے, چونکہ یہ ایک دفعہ پروسیجر ہو گیا اور آپ کی اسٹیمولیشن آ رہی ہے تو آپ کے سمٹم زیادہ اچھی طرح سے کنٹرول رہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, دوائی کا ڈوز جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. عموماً دوائیاں بند نہیں ہوتی, دوائیاں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن دوائیوں کا ڈوز کم ہو جاتا ہے. یا فریکوینسی, پہلے آپ دن میں 4 سے 5 دفعہ لے رہے تھے, ابھی آپ 2 سے 3 دفعہ لے رہے ہیں, تو فریکوینسی کم ہو جاتی ہے, دوائی کا ڈوز کم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے دوائیاں کم ہوں گی تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہو جاتے ہیں, تو ڈیزیز بہتر کنٹرول رہے گی, دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہو جائیں گے تاکہ آپ کی روزانہ کی زندگی اچھی طرح سے گزرے. اب ڈیپ برین اسٹیمولیشن چونکہ سرجری ہے تو ہمیشہ یہ رسک رہتا ہے کہ سرجری کے دوران کہیں سے خدا نہ خواستہ کوئی انفیکشن ہو جائے, کوئی بلیڈنگ ہو جائے وہاں پہ. یہاں انستھیزیا کیا ہو تو انستھیزیا کے کمپلیکیشنس ہیں وہ ہمیشہ سرجری کے رہتے ہیں, لیکن فائدہ جیسے میں نے بتایا آپ کی ڈیزیز بڑی اچھی طرح سے کنٹرول رہتی ہے اور آپ کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہوتے ہیں. DBS جو ہے وہ
باہر کے ملکوں میں US, انگلینڈ, کینیڈا, وہاں پہ تو انشورنس کور کر لیتی ہے تو آپ ان کو لوگوں کو زیادہ پے نہیں کرنا ہوتا. لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں چونکہ انشورنس کا اتنا رواج نہیں ہے تو لوگوں کو عموماً پیسے دینے پڑتے ہیں اور کافی مہنگی سرجری ہوتی ہے لیکن کافی فائدے والی ہوتی ہے. اور DPS پارکنسن کے علاوہ کچھ اور چیزوں میں بھی ہو جاتی ہے, جیسے ایک اسینشل ٹریمور ہوتا ہے, وہ اس میں بھی لوگوں کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے پارکنسن ڈیزیز کے. اور امید ہے نیکسٹ ویڈیو میں اس کا ضرور ذکر کروں گا کہ اسینشل ٹریمر کیا ہوتے ہیں. اب کوئی بھی دوائیں جو پارکنسن ڈیزیز کے لیے ہوں یا سرجری جو DBS ہے, یہ میں پہلے بتا چکا ہوں, اور DBS کے لیے بھی یہی وہی بات سچ ہے کہ یہ بیماری جو آج بڑھ رہی ہے اس کو روکے گی نہیں, وہ بیماری ویسے ہی بڑھے گی. یہ صرف علامات کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں, اگر یہ دوائیاں اور سرجری نہ لیں تو یہ مریض بالکل تکلیف میں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایسپریشنس ہی نہیں ہے, سخت لگے پڑے ہیں, ہاتھ کانپ رہے ہیں, کوئی چیز اٹھا نہیں پائیں گے, زیادہ گھوم پھر نہیں سکیں گے. لیکن دوائیاں اور سرجری کے بعد یہ کافی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے یہ کافی فائدے والی چیز ہوتی ہے. دوائیوں کے علاوہ ایک چیز ہے جو ہمارے اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہے, جو اس پارکنسن ڈیزیز کی بیماری کو کچھ حد تک کم سلو کرتی ہے. مطلب پہلے جو بیماری اس طرح سے بڑھ رہی تھی وہ اس کو اس طرح سے بڑھائے گی, یعنی پھر بھی بڑھے گی لیکن جس اسپیڈ سے پہلے بڑھ رہی تھی اس اسپیڈ سے نہیں بڑھے گی. وہ ہے فزیکل ایکسرسائز, کہ ایکسرسائز کرنا, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا. اب ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جا کے میراتھن رننگ کرے, 10 کلومیٹر بھاگے, جم چلا جائے. نہیں, تھوڑی بہت ایکسرسائز دن میں 20 سے 30 منٹ روزانہ کرے, اتنی کہ آپ کا ہارٹ ریٹ تھوڑا سا بڑھے. تو یہ ایکسرسائز بہت فائدے والی ہوتی ہے. ان ایکسرسائز سے اسپیڈ بھی کم ہوتی ہے پارکنسن ڈیزیز کے بڑھنے کی. دوسرا, کافی حد تک آپ کے علامات بھی کنٹرول رہتے ہیں. تو یہ ہے ایک جنرلائز سا ایک کانسیپٹ پارکنسن ڈیزیز کے بارے میں, تاکہ آپ کو اس بیماری کے بارے میں علم ہو. مزید کچھ سوالات تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں, یا مزید اس بیماری کے اسپیشلسٹ کچھ جاننا چاہ رہے ہوں یا کسی اور بیماری کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں جو نیورولوجیکل ہو, تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں, میسیج کر سکتے ہیں. اور امید ہے نیکسٹ ویڈیو اس کے حساب سے بنائی جائے گی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.